تو نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق لانو کو کہیں گے ابوبکر آگے بڑھو اور حساب دو. حضرت ابوبکر رونا شروع کر دیں گے. وہ کہیں گے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں تو عمر کے بڑے حصے میں جا کر مسلمان ہوا، آپ کسی ایسے بندے کو پیش کریں جو بچپن سے آخر تک مسلمان ہی رہا ہو. قیامت کے دن سب سے جلدی حساب حضرت علی لانو کا ہوگا، کیونکہ انہوں نے فقیری کی زندگی گزاری تھی، ساری زندگی ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، نہ پیسہ جمع تھا نہ زکوٰۃ دینے کی ضرورت پیش آئی، غربت میں زندگی گزاری. چونکہ عمر آگے بڑھو اور حساب دو. حضرت عمر لانا بھی آگے بڑھیں گے مگر پھر رونا شروع کر دیں گے اے اللہ مجھے آپ کے جلال سے بہت ڈر لگتا ہے. نبی علیہ السلام اللہ کے محبوب تمام کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے. اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. چنانچہ اللہ کی کتاب قرآن ہے اور نبی علیہ السلام صاحب قرآن ہیں. اگر قرآن علم ہے تو نبی علیہ السلام عمل ہے، اگر قرآن قال ہے تو نبی علیہ السلام حال ہے، اگر قرآن اجمال ہے تو نبی علیہ السلام اس کی تفصیل ہے، اگر قرآن متن ہے تو نبی علیہ السلام اس کی تشریح ہے، اگر قرآن نصیحت ہے تو نبی علیہ السلام ناصح ہیں، اگر قرآن وعظ ہے تو نبی علیہ السلام واعظ ہیں، اگر قرآن ہدایت ہے تو نبی علیہ السلام ہادی ہیں، اگر قرآن نور ہے تو نبی علیہ السلام سراج منیرہ ہیں، اور اگر قرآن رحمت ہے تو نبی علیہ السلام رحمت للعالمین ہے. اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. چنانچہ حضرت مولانا قاری طیب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ قرآن پورا کا پورا نبی علیہ السلام کی سیرت سے بھرا ہوا ہے. وہ فرماتے ہیں ذات و صفات کی آیات اعمال نبی، تکوین کی آیات استدلال نبی، توجہ اللہ کی آیات خلوت نبی، تربیت خلق کی آیات جلوت نبی، مہر کی آیات جمال نبی، قہر کی آیات جلال نبی، تجلیات حق کی آیات مشاہدہ نبی، ابتغاء وجہ اللہ کی آیات مراقبہ نبی، ترک دنیا کی آیات مجاہدہ نبی، احوال معاشر کی آیات محاسبہ نبی، نفی غیر کی آیات فنایت نبی، اثبات حق کی آیات بقایت نبی، نعیم جنت کی آیات شوق نبی، اور عذاب جہنم کی آیات خوف نبی، انعام کی آیات انس نبی، انتقام کی آیات حزن نبی. قرآن پورا کلام اللہ ہے تو دوسرے لفظوں میں سیرت رسول اللہ ہے. جس محبوب کے حسن و جمال اور حسن اخلاق کے تذکرے اللہ رب العزت قرآن مجید میں کرے تو بندہ اس کی تعریف سے عاجز ہے، اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا. ہزار بار بشویم دہن زمشق و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے منہ کو 1000 مرتبہ مشک اور گلاب سے دھو لوں پھر بھی آپ کا نام لینا میرے لیے بے ادبی کی مانند ہے. ہماری اوقات ہی کیا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی تعریف کریں جس ذات کی تعریف خود اللہ نے فرمائی. سبحان اللہ، مخلوق اس کی کیسے تعریف کر سکتی ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام مصطفیٰ بھی ہیں، مجتبیٰ بھی ہیں، طاہر بھی ہیں، مطہر بھی ہیں، بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، طٰہٰ بھی ہیں، یاسین بھی ہیں، صادق الامین بھی ہیں تو رحمت للعالمین بھی ہیں. اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ابوبکر آئے صدیق بنے، عمر آئے فاروق بنے، عثمان آئے ذی النورین بنے، علی آئے باب العلم بنے، سلمان آئے تو اہل بیت میں سے بنے، ابو ذر آئے تو فقراء کے تاجدار بنے، حمزہ آئے تو سید الشہداء بنے، ابو ہریرہ آئے تو حافظ الحدیث بنے،
ابن مسعود آئے تو فقیہ امت بنے، ابن عمر آئے تو امام المحدثین بنے، ابن عباس آئے تو امام المفسرین بنے، حنظلہ رضی اللہ عنہ آئے تو غسیل الملائکہ بنے، بلال رضی اللہ عنہ آئے تو مؤذن بنے، جس نے جہاد کیا وہ غازی بنا، جس نے نماز سیکھی وہ نمازی بنا، جس نے بیت اللہ دیکھا وہ حاجی بنا، اور جس نے نبی علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھا وہ صحابی بنا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ نبی علیہ السلام کی نظر مبارک کا فیضان ایسا تھا کہ جو بندہ آپ کے چہرے کا دیدار کر لیتا تھا وہ صحابیت کے مرتبے پہ پہنچ جاتا تھا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام اپنوں کے لیے بھی باعث رحمت اور غیروں کے لیے بھی باعث رحمت۔ معراج پر نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، اللہ رب العزت نے 50 نمازیں روزانہ کے لیے فرض فرما دیں، نبی علیہ السلام نے قبول فرمائیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میری امت کے لیے مشکل ہوگی ایک دن میں 50 نمازیں پڑھنے۔ اللہ کم کرتے گئے حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی مگر میں ان کے نام اعمال میں 50 نمازوں کا ثواب لکھوں گا۔ تو اپنوں کے لیے بھی رحمت کا باعث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے پوری زمین کو مسلح بنا دیا، ہمیں شب قدر ملی، پانی طاہر بنا، اور شہید آخرت کا درجہ آپ کی امت سے شروع ہوا۔ غیروں کے لیے بھی باعث رحمت۔ چنانچہ اہل طائف نے نبی علیہ السلام کو بہت ایذا پہنچائی۔ فرشتے آئے اور انہوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو ہم 2 پہاڑوں کو ٹکرا کے پوری بستی کو ختم کر دیں، مگر نبی علیہ السلام نے اجازت نہیں دی۔ فرمایا ہو سکتا ہے ان کی اولادوں میں ایسا لوگ پیدا ہوں جو میرے اس پیغام کو قبول کرنے والے ہوں، دشمنوں کے لیے بھی باعث رحمت بن گئے۔ چنانچہ ایک مرتبہ مکہ والوں پر قحط پڑا، وہ کھانے کو ترستے تھے، تو انہوں نے خط لکھا نبی علیہ السلام کی خدمت میں کہ آپ اچھے اخلاق والے ہیں، ہمارے لیے دعا کیجیے۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہتا دیکھا اب ان کو یاد آیا میرا جو ہے نا رتبہ، اب انہوں نے مجھے مانا، اللہ نے کیسے ان کو بھوک سے مارا، ہم ایسی باتیں کرتے۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کے پہنچنے پر ان کفار کے لیے دعا کی، اللہ نے بارش دی اور مکہ کے قریش جو دشمن تھے اللہ نے قحط سے ان کو بچا لیا۔ اپنوں کے لیے بھی باعث رحمت اور غیروں کے لیے بھی باعث رحمت۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ چنانچہ جب نبی علیہ السلام نے ہجرت کرنی تھی تو ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا عثمان بن طلحہ، اس کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ عثمان میں ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہوں اور میرا دل بڑا اداس ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ بیت اللہ کے اندر جا کے نفل پڑھ لوں، اللہ کی عبادت کر لوں، مگر عثمان نے انکار کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا کہ جس پوزیشن میں تو کھڑا ہے اس پوزیشن میں میں کھڑا ہوں گا، اور جس پوزیشن میں میں ہوں اس پوزیشن میں تو ہوگا۔ اس کو غصہ آیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چابی میرے ہاتھ کی بجائے آپ کے ہاتھ میں آ جائے۔ نبی علیہ السلام خاموشی سے ہجرت کر کے چلے گئے، مگر آپ کا دل بہت غمزدہ تھا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جب فتح مکہ ہوا تو نبی علیہ السلام نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کی چابی میرے حوالے کرو، اس کو دینی پڑی۔ تو نبی علیہ السلام نے چابی لے کے بیت اللہ کا دروازہ کھولا اور اندر تشریف لے گئے۔ اس موقع پر ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور باقی حضرات عباس لانو بھی آپ کے ساتھ تھے، اور ان سب حضرات کی تمنا یہ تھی کہ نبی علیہ السلام اب بیت اللہ کی چابی ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، ہم بیت اللہ کے متولی بن جائیں، چابی بردار بن جائیں۔ تو
تو نبی علیہ السلام دعا مانگ کے نفل پڑھ کے باہر تشریف لائے اور آپ نے پھر عثمان بن طلحہ کو بلایا اور فرمایا عثمان اس وقت کو یاد کرو جب میں نے تم سے چابی مانگی تھی تم نے انکار کر دیا تھا، اور میں نے تمہیں بتایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور تم خالی ہاتھ کھڑے ہوگے۔ دیکھو میرے اللہ نے بات کو پورا کر دیا، آج چابی میرے ہاتھ میں ہے اور تم خالی ہاتھ کھڑے ہو، مگر میں تمہارے ساتھ وہ نہیں کروں گا جو تم نے میرے ساتھ کیا۔ میں یہ چابی تمہیں ہی دیتا ہوں، یہ قیامت تک تمہارے خاندان میں ہی چلتی رہے گی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے اپنے محبوب کو تمام مخلوقات کے لیے، جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام آئے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل کیا تمہیں بھی میری رحمت للعالمین سے حصہ ملا؟ عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی حصہ ملا۔ جبرائیل کیسے ملا؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تشریف لانے سے پہلے مجھے اپنے انجام کے بارے میں بڑا ڈر لگتا تھا۔ میں نے شیطان کو اپنی آنکھوں سے مردود ہوتے دیکھا تھا اور میرے دل پہ اس کا اتنا خوف تھا کہ میں کانپتا تھا، پتہ نہیں میرا انجام کیسے ہوگا۔ آپ تشریف لائے، اللہ نے قرآن اتارا، اس میں میرے بارے میں آیت اتاری انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ تو مجھے اس آیت سے پتہ چل گیا کہ اللہ کے ہاں میرا انجام اچھا ہوگا۔ آپ کی رحمت للعالمین سے مجھے حصہ ملا، جو وہ ایک بہت خوف تھا میرے اوپر، اللہ نے اس کو ٹال دیا اور مجھے آپ کی رحمت للعالمین سے حصہ مل گیا۔ نبی اسلام جنوں کے لیے بھی باعث رحمت، چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بیت الخلاء میں جاؤ تو اپنے کپڑے اتارنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ کیوں کہ جب تم بسم اللہ پڑھو گے تو تمہارے گرد ایک نور کی چادر جو ہے نا وہ آ جائے گی، اور اگر وہاں پر جن مرد عورتیں موجود ہیں تو وہ تمہیں برہنہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ دیکھو اس میں ہمارے لیے کتنی جو ہے آسانی ہے۔ جن کیوں تنگ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جن عورت تھی اس جگہ پر مرد نے اپنے کپڑے اتارے تو جنوں کو غصہ آتا ہے کہ ہماری عورتوں کے سامنے اس نے کپڑے کیوں اتارے، یا کہیں عورت نے کپڑے اتارے اور جن مرد موجود تھا تو وہ جن مرد اس عورت کو تنگ کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا طریقہ بتا دیا کہ تم کپڑے بدلنا چاہتے ہو تو بسم اللہ پہلے پڑھو، اللہ تمہارے گرد ایسی چادر تان دیں گے کہ کوئی جن تمہیں دیکھ ہی نہیں سکے گا، تم ان کے شر سے محفوظ رہو گے۔ تو جنوں کو بھی فائدہ، انسانوں کا بھی فائدہ ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں اس سے تم اپنے جسد کو صاف نہ کیا کرو۔ صحابی نے پوچھا اے اللہ کے حبیب اس میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا کہ یہ ہڈیاں جنوں کی غذا ہوتی ہیں، ان کی غذا کو نجاست سے جو ہے آلودہ کرنا یہ ان کو تکلیف دیتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ایسی باتیں بتائی کہ جس سے جنوں کو بھی نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے حصہ ملا اور انسانوں کو بھی ملا۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی باعث رحمت بن کر آئے۔ قریش زمانہ جاہلیت میں جانوروں کو بہت ایذا پہنچاتے تھے، حتیٰ کہ اگر مہمان آ جاتے تو وہ زندہ جانور کے ران کا گوشت کاٹ کے اس کو پکا لیا کرتے تھے، اور جانور اپنے زخم میں مبتلا، مطلب تکلیف میں رہتا تھا، ان کو پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم جانور پالو تو جانور کے کھانے اور پینے کا تمہیں خیال رکھنا ضروری ہے۔ پھر ایک صحابی اپنے اونٹ کے اوپر بیٹھے تھے اور اونٹ کھڑا تھا، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا تم اپنے اونٹ کو ممبر نہ بناؤ، اگر اوپر بیٹھے ہو تو چلو، یہ نہ ہو کہ جانور کے اوپر تو بوجھ ہو اور وہ ایک جگہ پر کھڑا ہو۔ تو جانور کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام نے تعلیمات دیں اور ان کے کھانے اور پینے کے بارے میں فرمایا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی باعث رحمت بن کر آئے۔ پھر نبی علیہ السلام نباتات کے لیے باعث رحمت، نبی علیہ السلام نے فرمایا بغیر مقصد کے کسی درخت کے پتے مت توڑو اور کسی درخت کی شاخیں مت کاٹو، اگر کوئی مقصد ہو تو کاٹو ورنہ بے مقصد نہیں کٹائی کرو۔ اور فرمایا کہ تم جتنا زیادہ پودے اگا سکتے ہو اگاؤ،
تو نبی علیہ السلام نے درختوں کو بھی حقوق دیے. یہ آپ کی رحمت للعالمین تھی جس سے نباتات نے بھی فائدہ پایا. پھر نبی علیہ السلام ماں کے لیے باعث رحمت بن کر آئے. عربوں میں ماں کی کوئی عزت نہیں تھی، احترام نہیں تھا. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب باپ مر جاتا تھا تو اس کی وراثت جب بچوں میں تقسیم ہوتی تھی تو جو مائیں ہوتی تھیں وہ بھی بچوں میں تقسیم ہو جاتی تھیں، اور بیٹے اپنی ماں کو اپنی بیوی بنا کے رکھا کرتے تھے. کتنی ذلت کی بات ہے. نبی علیہ السلام تشریف لائے تو نبی علیہ السلام نے ماں کا رتبہ کھولا. فرمایا لوگو الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر قدموں سے نیچے کوئی جگہ ہوتی تو اللہ اس کا تذکرہ کرتے کہ تم اپنی ماں کی خدمت کرو گے تو تمہیں اللہ جنت عطا فرمائیں گے. جس ماں کی دعا سے جنت ملتی ہے، جس ماں کی خدمت کرنے سے جنت ملتی ہے، تو بتائیے یہ رتبہ کس نے سکھایا؟ یہ نبی علیہ السلام نے سکھایا. چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے لیے باعث رحمت بن گئے. یہ ماں کی عزت قدر اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا. نبی علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ ماں کا یہ مقام ہوتا ہے. پھر نبی علیہ السلام باپ کے لیے بھی باعث رحمت بن گئے. دنیا باپ کے مقام کو نہیں جانتی تھی. نبی علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ جب کوئی بیٹا اپنے باپ کے چہرے پر عقیدت اور محبت کی نظر ڈالتا ہے، ہر نظر ڈالنے پر اللہ اس کو ایک حج یا عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اب بتائیے اگر کسی نوجوان کو یہ سبق دیا جائے کہ تم باپ کی طرف محبت کی نظر سے دیکھو گے تو تمہیں حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول اگر کوئی بار بار دیکھے؟ نبی صاحب نے فرمایا جتنی بار محبت کی نظر سے دیکھے گا اتنی بار حج عمرے کا ثواب اللہ عطا فرمائیں گے. تو یہ باپ کا مقام نبی علیہ السلام نے آ کے سکھایا. تو باپ کو بھی نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے حصہ ملا. نبی علیہ السلام خامد کے لیے بھی باعث رحمت. چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیوی کو کہ تمہارا خامد تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے، تم اسے خوش رکھو گی تو دروازہ کھلا رہے گا، اور خامد کو ناراض کر دو گی تو جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا. اب آپ بتائیے ایک ایمان والی عورت اپنے خامد سے کتنی محبت کرے گی اور کتنا اس کو خوش کرنے کی کوشش کرے گی جب اس کو یہ پتہ چل گیا کہ میرا خامد تو میرے لیے جنت کا دروازہ ہے. خامد کو یہ مقام کس نے دیا؟ نبی علیہ السلام نے دیا. تو نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے خامد نے بھی حصہ پایا، پھر بیوی نے بھی حصہ پایا. عربوں میں بیوی کی کوئی وقت نہیں ہوتی تھی. اس کو جوتے کی نوک پہ رکھا جاتا تھا، اس کو تکلیفیں دی جاتی تھی، اس کو سزائیں دی جاتی تھی، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی تھی، گالیاں نکالی جاتی تھیں. نبی علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہوں. آپ بتائیے کہ جب بیوی کا یہ مقام خامد کو بتایا جائے گا تو خامد اپنی بیوی کو کیوں نہیں خوش رکھے گا؟ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بیوی اپنے خامد کو مسکرا کر دیکھتی ہے، خامد بیوی کو مسکرا کر دیکھتا ہے، اللہ ان دونوں کو مسکرا کر دیکھتے ہیں. یہ حدیث پڑھ کر میاں بیوی کے دل میں محبتیں بڑھتی ہیں، ایک دوسرے کی عزت پیدا ہوتی ہے اور گھروں کی زندگی خوشیوں بھری بن جاتی ہے. تو خامد نے بھی حصہ پایا اور بیوی نے بھی نبی السلام کی رحمت للعالمین سے حصہ پایا. پھر اولاد نے بھی حصہ پایا. نبی السلام کے تشریف لانے سے پہلے اگر گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو کافر اس کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ جس شخص کی 2 بیٹیاں ہوں وہ ان کو پالے، ان کو بڑا کرے اور پھر ان کی شادیاں کر دے تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں. تو لوگوں کے دل میں بیٹی کا احترام پیدا ہوا کہ بیٹی بھی ایسی ہے کہ اس کا عزت کرنی چاہیے. نبی السلام نے فرمایا اگر باپ گھر میں کوئی چیز لائے
بیٹا بھی ہو بیٹی بھی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ بیٹی کو پہلے دے اور بیٹے کو بعد میں دے، اس احترام کی وجہ سے جو اللہ نے بیٹی کو عطا کیا ہے۔ یہ تعلیمات دنیا میں کوئی اور نہ دے سکا، اللہ کے محبوب نے یہ تعلیمات دیں تو اللہ کے محبوب بیٹی کے لیے باعث رحمت بن گئے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام بیٹے کے لیے بھی باعث رحمت بن گئے۔ حدیث مبارکہ میں آتے ہیں نبی السلام نے فرمایا ریح الولد میں ریح الجنہ، کہ باپ جب اپنے بیٹے کو بوسہ لیتا ہے، پیار کرتا ہے، تو جسم کی مہک جو سونگھتا ہے اس کو جنت کی مہک ملتی ہے اس کے بدلے۔ تو اب سوچئے کہ باپ کے دل میں بیٹے کا کتنا جو ہے محبت ہوگی کہ میں اس کو بوسہ دوں گا تو اس کے بدلے اللہ مجھے جنت کی خوشبو عطا فرمائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام ماں باپ کے لیے بھی باعث رحمت، بیٹے اور بیٹی کے لیے بھی باعث رحمت۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تاجر کے لیے بھی باعث رحمت۔ نبی صاحب نے فرمایا التاجر الصدوق، کہ وہ تاجر جو سچ کی تجارت کرنے والا ہوگا قیامت کے دن انبیاء کے قریب ہوگا۔ تاجر کا یہ درجہ کسی نے نہیں بتایا تھا، نبی علیہ السلام نے آ کر یہ بات کھولی کہ اگر تم سچ کی تجارت کرو گے اللہ تمہیں قیامت کے دن انبیاء کی کرسیوں کے بعد کا درجہ عطا فرمائیں گے، تمہیں اللہ رب العزت اتنا اونچا مقام عطا فرمائے گا۔ یہ لوگ عبادت کرنے والے نہیں تھے، یہ تجارت کرنے والے تھے، مگر نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو انبیاء کے بعد اللہ درجہ عطا فرمائے گا، یہ سچ کی تجارت کیا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کی رحمت اللہ العالمین کے تاجر نے بھی حصہ پایا، پھر نبی علیہ السلام کی رحمت اللہ العالمین سے مزدور نے بھی حصہ پایا۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی ملنے کے لیے آئے تو نبی علیہ السلام نے ان سے مصافحہ کیا، ان کے ہاتھ بہت سخت تھے، گٹے بڑے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں؟ عرض کیا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں پتھر توڑتا ہوں۔ اس زمانے میں مکانوں کے لیے اینٹیں نہیں ہوتی تھیں، پتھر کی چٹانوں سے پتھر ڈھونڈ کے گھر بنائے جاتے تھے، تو وہ صحابی پتھر توڑتے تھے اور پتھر توڑنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں گٹیاں پڑ گئی تھیں، سخت ہو گئے تھے ہاتھ۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں کو جب پوچھا کہ یہ سخت کیوں ہیں، اس نے کہا اے اللہ کے حبیب میں محنت مزدوری کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا القاسب و حبیب اللہ، جو ہاتھ سے محنت مزدوری کرتا ہے وہ تو اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ مزدور کو بھی رحمت اللہ علیہ سے حصہ ملا، خوشخبری مل گئی کہ اگر میں محنت مزدوری کروں گا اس کے بدلے مجھے اللہ اپنا محبوب بنا لیں گے۔ پھر صحت مند بندے کے لیے بھی نبی السلام باعث رحمت بن گئے۔ آپ نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ قوی مومن کمزور مومن کی نسبت اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ اب جو صحت مند بندہ تھا اس کو بھی خوشخبری مل گئی کہ میں نے اگر اپنی صحت بنائی ہے، اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوا ہے، تو اس کے بدلے مجھے اللہ کا قرب ملے گا، اللہ مجھے پسند فرمائیں گے۔ پھر بیمار کے لیے باعث رحمت، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور وہ اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اب کوئی بندہ بیمار ہوگا تو اس کے لیے پریشانی کی بات نہیں ہے، تکلیف تو ہے مگر اس تکلیف کے بدلے اس کے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پت جھڑ موسم میں جیسے درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں اسی طرح بیمار مومن کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو موت سے پہلے لمبی بیماری دیتے ہیں، شوگر کی بیماری، ہارٹ کی بیماری، کڈنی کی بیماری، فلاں بیماری، اور وہ سال 2 سال لمبی بیماری بھگتتے ہیں اور اس دوران ان کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جب وہ پاک ہو جاتے ہیں اللہ ان کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام صحت مند کے لیے بھی باعث رحمت اور بیمار کے لیے بھی باعث رحمت۔ پھر نبی علیہ السلام امیر کے لیے بھی باعث رحمت، غریب کے لیے بھی باعث رحمت۔ ارشاد فرمایا اگر کوئی امیر آدمی اپنے بستر پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کے بدلے اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ تو امیر بندے کو بھی جنت کی خوشخبری مل گئی کہ میں نرم بستر پر سوتا ہوں، بیٹھتا ہوں، اگر میں نرم بستر پر اپنے رب کو یاد کروں گا اللہ اس کے بدلے مجھے جنت عطا فرما دیں گے۔
پھر نبی علیہ السلام غریب کے لیے بھی باعث رحمت. نبی علیہ السلام نے دعا مانگی اللہم احینی مسکینا و امتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ. اے میرے اللہ مجھے مسکین کی زندگی عطا فرما، مسکینی کی موت عطا فرما، اور قیامت کے مسکینوں کی جماعت میں مجھے کھڑا فرما. اللہ اکبر کبیرہ کہ نبی علیہ السلام نے غریبوں کی کیا ہمت بڑھائی کہ جو غربت اور مسکنت کی زندگی گزارے گا اللہ رب العزت قیامت کے دن ان غریبوں کے اندر کھڑے ہونے کو پسند فرماتے ہیں. تو نبی علیہ السلام امیر کے لیے بھی باعث رحمت اور غریب کے لیے بھی باعث رحمت. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کے لیے بھی باعث رحمت بن گئے. چنانچہ عربوں میں جب کوئی بچہ یتیم ہو جاتا تھا تو وہ کوئی حق بھی نہیں رکھتا تھا، اس کے ساتھ جانوروں والا سلوک کیا جاتا تھا، اس کو محنت لی جاتی تھی، کھانا پینا بھی نہیں دیا جاتا تھا، بات بات کے گالیاں نکالی جاتی تھیں، ذلیل و رسوا کیا جاتا تھا. مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جو بندہ یتیم کے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوتے ہیں اللہ اتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں. اب یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات ایسی ہیں کہ جو یتیم کو دیکھے گا اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھے گا، اس سے پیار کرے گا. ایک مرتبہ عید کا دن تھا، اللہ کے حبیب صاحب عید پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ گلی میں چند بچے خوب اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، خوش نظر آتے ہیں اور آپس میں کھیل رہے ہیں. نبی اسلام قریب سے گزرے تو ان بچوں نے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. جب تھوڑا آگے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو بہت ہی مغموم افسردہ بیٹھا ہوا ہے. نبی اسلام کھڑے ہو گئے، اس بچے سے پوچھا کہ بچے آج عید کا دن ہے، تم نہائے نہیں، اچھے کپڑے نہیں پہنے اور تم اداس بیٹھے ہو، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں یتیم مدینہ ہوں، میرا والد فوت ہو چکا، کوئی تھا نہیں جو میرے کپڑے لاتا اور میری والدہ مجھے آج کپڑے پہنا کے تیار کرتی، میں غمزدہ بیٹھا اپنے باپ کو یاد کر رہا ہوں. میرے اسلام نے اس کو فرمایا اچھا تم آؤ اور میں تمہارا والد بن جاتا ہوں. نبی علیہ السلام اس کو گھر لے کر آئے اور اما عائشہ صدیقہ عنہا کو فرمایا کہ اس بچے کو نہلاؤ. تو اما عائشہ صدیقہ نے اس کو غسل دیا. وہ سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہ کے ہم عمر تھا، چھوٹا بچہ تھا. جب بچہ نہا کے فارغ ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو کہ آپ کے پاس اگر حسن حسین کے کوئی کپڑے موجود ہیں تو وہ مجھے بھیج دیجیے. انہوں نے ایک اچھا جوڑا خوبصورت بھیج دیا. نبی علیہ السلام نے اما عائشہ صدیقہ عنہا کو فرمایا کہ اس بچے کو یہ کپڑے پہنا دو. اب بچے نے جب خوبصورت کپڑے پہنے تو وہ بھی خوش ہو گیا، عید کا دن ہے، مجھے اچھے کپڑے پہن گئے، موقع مل گیا. چنانچہ پھر نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ بتا تو جب اپنے والد کے ساتھ عید پڑھنے جاتا تھا تو ساتھ چل کے جاتا تھا یا کیسے جاتا تھا؟ اس نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد تو مجھے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے لے جاتے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام زمین پر بیٹھ گئے اور اس بچے کو کہا آؤ تم بھی میرے کندھوں کے اوپر بیٹھ جاؤ. اب وہ کندھے پر بیٹھ گیا بچہ تو نبی علیہ السلام اس حال میں پھر دوبارہ عیدگاہ پر چلے عید کی نماز پڑھنے کے لیے. جب ان بچوں کے قریب سے گزرے تو کھیلنے والے بچوں نے اس سے پوچھا آنکھوں کے اشاروں سے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ نبی علیہ السلام تجھے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے لے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا اور مجھے اپنے کندھوں پہ لے کے عیدگاہ جا رہے ہیں. ان میں سے ایک لڑکے نے ٹھنڈی آنکھ بھری اور کہنے لگا کاش میں بھی یتیم ہوتا اور اللہ کے حبیب مجھے بھی اپنے کندھوں پہ سوار کر لیتے. نبی علیہ السلام نے یتیم بچے کو اتنا احترام دیا، اتنی عزت دی، اتنی ریسپیکٹ دی. پھر جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ممبر کے اوپر بیٹھنے لگے، وہ یتیم بچہ نیچے بیٹھنے لگا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں تم نیچے نہیں بیٹھو گے، میرے ساتھ ممبر پر بیٹھو گے. نبی علیہ السلام نے اس یتیم بچے کو اپنے ساتھ ممبر کے اوپر بٹھایا، پھر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ جو بندہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے گا اس کے سر کے نیچے جتنے بال ہوں گے اتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی. یتیم کو یہ عزت، یہ اکرام، یہ احترام، یہ رسپیکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. تو یتیم کو بھی نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے حصہ مل گیا.
चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम बूढ़ों के लिए भी बाइस रहमत बन गए। आपने इरशाद फरमाया इन्न मिन अजलालिल्लाहि ताला ज़िश्शैबत फिल इस्लाम, कि जो बंदा इस्लाम में सफ़ेद बालों वाला बन जाए उसका जो एहतराम करेगा ऐसा ही है जैसे उसने अपने अल्लाह का एहतराम किया। किसी बूढ़े के लिए इससे ऊंचा तसव्वुर कोई नहीं दे सकता कि नबी अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे हैं कि जिसने बूढ़े मोमिन का इकराम किया ऐसा ही है जो उसने अपने अल्लाह का एहतराम किया। अब सोचिए ये हदीस सुनने के बाद नौजवान बूढ़े के साथ कितनी मोहब्बत करेंगे और उनका कितना एहतराम करेंगे। फिर नबी अलैहिस्सलाम जवानों के लिए बाइस रहमत, अल्लाह के हबीब ने फरमाया शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जो अल्लाह की इबादत में सरशार होता है अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन अर्श का साया अता फरमाएंगे। क़यामत के दिन लोग धूप में होंगे, पसीने में होंगे और बहुत खौफ के आलम में होंगे, मगर एक एयर कंडीशन जगह बनी होगी, वो अर्श का साया होगा, वहाँ अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को जगह देंगे। ये नौजवान जिसने जवानी में अल्लाह की इबादत की ये भी क़यामत के अर्श के साए के नीचे होगा, यानी ये भी एयर कंडीशन कमरे के अंदर जाकर आराम से बैठेगा। लोग हिसाब देते फिरेंगे और ये सुकून के साथ बैठे होंगे और फिर अल्लाह ताला इनको बिल आखिर जन्नत पहुँचा देंगे। तो नबी अलैहिस्सलाम जवान के लिए भी बाइस रहमत और बूढ़े के लिए भी बाइस रहमत। फिर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के लिए बाइस रहमत। हदीस मुबारका में आता है कि क़यामत के दिन सब अंबिया बहुत गमज़दा और खौफज़दा होंगे और वो आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे। आप इंसानियत के वालिद हैं, आप अल्लाह के हुजूर सिफारिश कीजिए ताकि अल्लाह ताला हिसाब किताब शुरू कर दे। हमसे ये तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही जो धूप की है। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं, मुझसे तो भूल हो गई थी, मैं अल्लाह के सामने पेश होते हुए डरता हूँ, आज अल्लाह बड़े जलाल में है लिहाजा मैं अल्लाह के हुजूर नहीं पेश हो सकता। फिर वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, सब अंबिया इनकार कर देंगे। बिल आखिर सब ये फैसला करेंगे कि हमें अल्लाह के महबूब सल्लम के पास जाना चाहिए। चुनांचे सब अंबिया अल्लाह के हबीब सल्लम को आकर रिक्वेस्ट करेंगे, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के महबूब हैं, इंसान इस वक्त बहुत परेशानी के आलम में है, धूप है, पसीना है, हमसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, आप अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करें कि अल्लाह हिसाब शुरू कीजिए, हमें इस इंतज़ार से निजात दीजिए। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह मकाम महमूद अता फरमाएंगे, मैं मकाम महमूद पे जाके अल्लाह के सामने सजदा करूँगा और अल्लाह की वो हम्द बयान करूँगा न किसी ने पहले की होगी न बाद में किसी ने की होगी। अल्लाह ताला को प्यार आएगा, अल्लाह फरमाएंगे ऐ मेरे महबूब इरफा रअसका सल तोता, आप अपना सर सजदे से उठा लीजिए, जो आप मांगेंगे हम आपको अता कर देंगे। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करूँगा या अल्लाह आप हिसाब शुरू कीजिए। अल्लाह फरमाएंगे अच्छा मेरे महबूब पेश करो हिसाब के लिए किसी को। तो नबी अलैहिस्सलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ लानो को कहेंगे अबू बकर आगे बढ़ो और हिसाब दो। हज़रत अबू बकर रोना शुरू कर देंगे, वो कहेंगे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तो उम्र के बड़े हिस्से में जाकर मुसलमान हुआ, आप किसी ऐसे बंदे को पेश करें जो बचपन से आखिर तक मुसलमान ही रहा हो। मेरी इब्तदाई ज़िंदगी तो कुफ्र में गुजरी हुई है, जब आपने दावत दी तब मैंने ईमान कबूल किया, तो ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा मेरा तो पहले का है, तो मैं अल्लाह के सामने पेश नहीं हो सकता। नबी साहब फरमाएंगे अबू बकर तुम्हें ही पेश होना है। जब नबी साहब हुक्म फरमाएंगे तो अबू बकर सिद्दीक़ लानो कदम आगे बढ़ाएंगे और वो भी रोना शुरू कर देंगे। जब उनको रोता देखेंगे अल्लाह ताला तो फरमाएंगे ऐ मेरे महबूब के खादिम तू रोता है, तूने तो मेरे महबूब पर इतने एहसानात किए कि मेरे महबूब ने फरमाया था मैंने दुनिया में सबके एहसानात के बदले दे दिए, अबू बकर तेरे एहसानात का बदला क़यामत के दिन अल्लाह देगा। तूने तो मेरे महबूब पर ऐसे एहसानात किए, आज तू क्यों रो रहा है, चल मैंने तुझे बिला हिसाब जन्नत अता फरमा दी।
चुनाचे अबू बकर सिद्दीक लानो को अल्लाह ताला बिला हिसाब जन्नत अता फरमाएंगे। फिर उसके बाद नबी इस्लाम उमर लानो को फरमाएंगे उमर आगे बढ़ो और हिसाब दो। हज़रत उमर लानो भी आगे बढ़ेंगे मगर फिर रोना शुरू कर देंगे, ए अल्लाह मुझे आपके जलाल से बहुत डर लगता है। हदीस पाक में आता है अव्वलु मन युसल्लिमु अलैहि रब्ब उमर, कि सबसे पहले क़यामत के दिन अल्लाह जिस बंदे को सलाम करेंगे वो उमर होंगे। अल्लाह फरमाएंगे उमर तू मेरे महबूब का खादिम था और मुराद मुस्तफ़ा था और तेरे लिए मेरे महबूब दुआएं फरमाते थे, तू आज मेरे सामने आया है तो मैं तुझे सलाम करता हूँ। फिर अल्लाह ताला हज़रत उमर लानो को भी बिला हिसाब जन्नत अता फरमा देंगे। फिर उस्मान लानो को कहा जाएगा, वो भी आगे बढ़ेंगे, रोना शुरू कर देंगे, मगर अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ दी थी कि या रहमान सहिल हिसाब अलल उस्मान, ए रहमान उस्मान के हिसाब को क़यामत के दिन आसान फरमा दे। अल्लाह ताला उनके नाम अमाल को देखेंगे और फरमाएंगे उस्मान तेरे लिए मेरे महबूब की दुआएं थी लिहाजा मैंने आसान कर दिया, तेरे लिए भी जन्नत का फैसला है। फिर उसके बाद हज़रत अली अन्हु को पेश किया जाएगा, हज़रत अली अन्हु भी रोना शुरू कर देंगे। हदीस पाक में आता है असराउल हिसाब यौमुल क़ियामत अली, क़यामत के दिन सबसे जल्दी हिसाब हज़रत अली अन्हु का होगा, क्योंकि उन्होंने फ़कीरी की ज़िंदगी गुजारी थी, सारी ज़िंदगी उन पर ज़कात फ़र्ज नहीं हुई, न पैसा जमा था न ज़कात देने की ज़रूरत पेश आई, गुर्बत में ज़िंदगी गुजारी। क्योंकि उन्होंने गुर्बत में ज़िंदगी गुजारी होगी फाके में, तो अल्लाह फरमाएंगे मेरे प्यारे तूने तो दुनिया में बहुत ही मुफलिसी की ज़िंदगी गुजारी, तो तेरा हिसाब क्या लेना। चुनाचे उनको भी अल्लाह बिला हिसाब जन्नत अता फरमाएंगे। हदीस पाक में आता है इन चारों हजरात के नाम अमाल को देखकर अल्लाह ताला इतने खुश होंगे कि अल्लाह का जलाल अल्लाह के जमाल में बदल जाएगा। फिर अल्लाह ताला बाकी इंसानियत का हिसाब जमाल के साथ लेंगे। जैसे बंदा खुश मूड में आ जाता है ना, अल्लाह इन चारों के नाम अमाल को देख के इतना खुश हो जाएंगे, अल्लाह फरमाएंगे अच्छा बाकी बंदों का हिसाब मोहब्बत से लो, प्यार से लो। चुनाचे हम जैसे गुनहगारों का हिसाब जमाल के साथ होगा। हदीस पाक में आता है अल्लाह ताला एक बंदे को बुलाएंगे, इस उम्मत का बंदा होगा, उसके गिर्द रहमत की चादर तान देंगे, जैसे कनात लगा दी जाती है ना, उसके बंदे के अंदर गिर्द नूर की कनात लगा देंगे, लोग उसको देख नहीं सकेंगे। फिर अल्लाह उसको फरमाएंगे मेरे बंदे तूने ये गुनाह किया, ये किया, ये किया, ये किया, वो सब मानता रहेगा, हत्ता कि एक वक्त आएगा वो ये समझेगा कि आज मैं जहन्नम से बच नहीं सकता, मगर अल्लाह फरमाएंगे मेरे बंदे तूने दुनिया में गुनाह तो किए लेकिन तू मुझसे माफियां भी मांगता था, चल मैंने तेरी माफी को कबूल करके तेरे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया। अब उस बंदे के जब गुनाह नेकियों में तब्दील हो जाएंगे और इर्द गिर्द की चादर हटेगी तो लोग देखेंगे कि नामे अमाल में कोई गुनाह लिखा हुआ ही नहीं है, तो लोग आपस में बातें करेंगे ये शायद कोई नबी है जिसने मासूम जिंदगी गुजारी, हालांकि वो तो नबी इस्लाम की उम्मत का एक गुनाहगार बंदा होगा। अल्लाह उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देंगे। अल्लाह ताला की ऐसी रहमत का ज़हूर होगा। हदीस पाक में आता है कि नबी इस्लाम फरमाया एक और गुनाहगार को अल्लाह बुलाएंगे और उसके छोटे छोटे गुनाह गिनवाएंगे, तूने ये गुनाह किया, ये किया, ये किया, ये किया, वो चुप रहेगा, चुप रहेगा। फिर अल्लाह फरमाएंगे अच्छा मैंने तेरे सब गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया, तो वो कहेगा या अल्लाह आपने तो मेरे छोटे छोटे गुनाह गिनवाए हैं, मेरे बड़े गुनाह तो आपने गिनवाए ही नहीं है। तो नबी इस्लाम ने ये भी हदीस बताई तो आप इतना मुस्कुराए कि आपकी जो दाढ़ें थी ना नवाजिज, वो भी साहबा ने देखी। अल्लाह के हबीब मुस्कुराए इसलिए कि देखो जब छोटे गुनाह गिनवा रहे थे तो चुप था, जब कह दिया कि इनको नेकियों में बदलते हैं अब खुद अपने बड़े गुनाह गिनवा रहा है। तो अल्लाह ताला की रहमत के साथ बाकी पूरी उम्मत का हिसाब होगा। इसलिए नबी इस्लाम पूरी उम्मत के लिए बाइस रहमत हैं, पूरी इंसानियत के लिए बाइस रहमत हैं। अल्लाह ताला हमें उनकी रहमतुल आलमीन से हिस्सा पाने की तौफीक अता फरमाए और क़यामत के दिन हमें उनकी शफाअत नसीब फरमाए।
نبی صاحب نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے آپشن دی، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی آدھی امت کو بلا حساب جنت بھیج دوں گا، اور اگر آپ چاہیں تو میں ان کو بھیجوں گا جن کی آپ شفاعت کریں گے۔ صحابی نے پوچھا پھر؟ نبی صاحب نے فرمایا فاخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت کو پسند کر لیا۔ اس نے کہا اچھا شفاعت کو پسند کر لیا؟ نبی صاحب نے فرمایا ہاں، میری آدھی امت سے زیادہ بندے میرے شفاعت کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے۔ صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ شفاعت نیکوں کے لیے ہوگی؟ فرمایا لا، المتلوثین، جو گناہ گار ہوں گے ان کے لیے میں شفاعت کروں گا اور ان کو میں اپنی شفاعت کی وجہ سے جنت کا حقدار بنا دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے پوری انسانیت نے فائدہ اٹھایا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں بھی محبوب کی رحمت للعالمین سے حصہ ملے گا اور ہم بھی ان کی شفاعت کے صدقے بالآخر جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے۔ ہمارے دل میں اللہ کی محبت تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ اتنی پکی نہیں کہ ہم ہر کام سنت کے مطابق کر لیں، ہر عمل سنت کے مطابق کر دیں۔ ہمارا نفس جو ہے ہمارے اوپر غالب آ جاتا ہے اور ہم سنت کو چھوڑ بیٹھتے ہیں اور گناہ کر جاتے ہیں۔ شاعر نے شعر کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرا رومی ورگا عشق بھی نہیں تے میری جامی ورگی ٹور بھی نہیں، میرا رومی ورگا عشق بھی نہیں تے میری جامی ورگی ٹور بھی نہیں، میں قسم خدا دی کھانا ہاں مینوں تیرے جہاں کوئی اور بھی نہیں۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہیں جیسے بھی ہیں، لیکن ہم قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ جہاں ہمیں آپ ہیں وہاں ہمیں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ آپ کی محبت سب سے زیادہ ہے ہمارے دلوں میں، کمزور صحیح لیکن ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی محبت پہ ہمیں زندہ رکھے اور اسی محبت پہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے قدموں میں کھڑا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔